ابھی تم نے زندگی کا سفر شروع نہیں کیا، ابھی تو صرف پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پہلا قدم ہموار زمین پر رکھنا چاہیے، پتھریلی یا غیر ہموار زمین پر نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم لڑکیوں سے دوستی مت کرو، لڑکیوں سے دوستی کرو، مگر اپنے لیے کچھ حدود کا تعین کر لو کہ عمر کے کس حصے تک تمہیں کس طرح کی لڑکیوں سے تعلقات رکھنے ہیں، اور جب تم بڑے ہو جاؤ اپنا کیریئر اسٹیبلش کر لو، ٹھیک ہے پھر تم اس معاملے میں اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہو، مگر ابھی نہیں۔ وہ بے حد سنجیدگی سے ماں کی بات سن رہا تھا۔ کیرولین جیسی بہت سی لڑکیاں تمہاری طرف بڑھیں گی، کیا تم ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ڈیٹ پر جایا کرو گے؟ تمہیں یاد ہے نا یہاں آ کر تم نے اس چیز کے بارے میں سب سے پہلے شکایت کی تھی۔ صبر نے اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا، تمہاری انفرادیت یہ ہے کہ ڈینٹل کہ تم ان سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہوئے، اسی لیے تم سب کو مختلف اور منفرد لگتے ہو۔ لڑکیوں کو بھی اسی وجہ سے تم میں کشش محسوس ہوتی ہے، اور جب تم بھی ان سرگرمیوں کو اپنا لو گے تو تمہاری کشش ختم ہو جائے گی، پھر تم بھی ہجوم کا حصہ بن جاؤ گے، تمہارے اسکول میں بہت سے ڈینٹل ہوں گے، تم بھی انہی میں سے ایک بن جاؤ گے۔ مجھے تمہیں بس اتنا ہی سمجھانا تھا۔ اگر پھر بھی تم کیرولین کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، صبر نے بات ختم کر دی تھی۔ آپ کو میرے اس طرح جانا پسند نہیں ہے؟ ڈینٹل نے ساری بات سن کر بڑے پرسکون انداز میں سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اس عمر میں تمہارا اس طرح لڑکیوں کے ساتھ جانا بالکل پسند نہیں ہے، سبل نے صاف کو اس سے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا، اور یہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میری انفرادیت یا کشش ختم ہو جائے گی، یہ میں صرف اس لیے کروں گا کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہیں، اور میں آپ کی خواہشات کا احترام کرنا چاہتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے بات ختم کر دی تھی۔ سبل کی آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی تھی، اسے بے اختیار ڈینٹل پر فخر ہوا تھا۔ اس شام اس نے کیرولین کو فون پر انکار کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ وہ آئندہ بھی اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ بگڑ گئی تھی اور اس نے فون پٹخ دیا تھا۔ اگلے دن اسکول میں کیرولین کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ڈینٹل نے اسے معذرت کی، مگر وہ بے حد غصے میں تھی۔ میں تمہارے ساتھ یہاں مل سکتا ہوں، مگر باہر کہیں نہیں جا سکتا، نہ نائٹ کلب، نہ سینما، اور نہ ہی کہیں اور، اس نے صاف صاف کہا تھا۔ مگر کیوں؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن ڈینٹل نے اسے اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ پھرتے دیکھا تھا، اسے شوق لگا تھا۔ اس نے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس کا متبادل تلاش کر لیا تھا۔ اس کا ڈپریشن چند دنوں کے بعد اس وقت کچھ اور بڑھ گیا تھا جب اسکول کے گراؤنڈ میں اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے لیے یہ سین نئے نہیں تھے، وہ اسکول میں ایسے سین دیکھنے کا عادی تھا، مگر اس بار اس کے لیے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جس لڑکی کے لیے اس کے دل میں کچھ پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، وہ بھی اسی سین کے ایک کردار کے روپ میں تھی۔ اس ہلکی سی ٹھوکر نے اسے کچھ اور محتاط کر دیا تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس کی کچھ لڑکیوں سے دوستی ہوئی، مگر یہ دوستی بھی اسی طرح ختم ہوئی۔ اس کے ذہن پر ماں کے خیالات و نظریات کی چھاپ بہت گہری ہوتی گئی۔ جس سال اس نے ہارورڈ میں ایڈمیشن لیا، اس سال اس کے مذہب کا معاملہ ایک بار پھر ڈسکس کیا گیا۔ اب کہ تم اتنے بڑے ہو چکے ہو ڈینٹل کہ اپنے لیے ایک باقاعدہ مذہب کا انتخاب کر سکو، تمہیں اب کسی ایک مذہب کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اس شام سے بل نے پیٹرک کے سامنے اس سے کہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں ممی، لیکن میرے لیے ابھی بھی کچھ طے کرنا مشکل ہے۔ میں اسٹڈیز میں اتنا مصروف ہو چکا ہوں، اب تو بہت عرصے سے عبادت کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکا۔ ابھی مجھے کچھ وقت دیجیے تاکہ میں غور کر سکوں کہ مجھے اپنے لیے کس مذہب کا انتخاب کرنا ہے، ڈینٹل نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ تم اب اس قابل ہو چکے ہو کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکو، آخر اور وقت کیوں چاہتے ہو؟ سبل نے اعتراض میں کہا، میں ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہوں اور کوئی فیصلہ بھی کنفیوژن کی حالت میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا، میں چاہتا ہوں میں تعلیم مکمل کر لوں، اگر تک تعلیم مکمل کرنے کے دوران میں اپنے معاملے میں کسی فیصلے پر پہنچ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ورنہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یقیناً اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور طے کر لوں گا۔ اس نے سبل اور پیٹری کو یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ معاملہ ایک بار پھر ملتوی ہو گیا تھا۔ ہارورڈ میں ایم بی اے کرنے کے دوران اس کے ساتھ کچھ ایشیائی لڑکیاں بھی زیر تعلیم تھیں، جن میں کچھ مسلمان بھی تھیں۔ لاشعوری طور پر اسے ان لڑکیوں میں بہت سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ماحول میں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، اس ماحول کے اپنی شخصیت پر اثرات ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر خود کو ان لڑکیوں سے زیادہ قریب محسوس کرتا تھا۔ ہارورڈ میں پہلی بار اس نے باقاعدہ طور پر اپنے لیے ایک لائف پارٹنر کی تلاش شروع کی تھی۔ یہی تلاش اسے کیتھی کے پاس لے گئی تھی۔ دونوں کے درمیان بہت اچھی
बहुत जल्द बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता रोमांस में तब्दील होने लगी थी जब एक छोटे से वाक़ये ने इसकी ज़िंदगी में फिर हलचल मचा दी थी। वो एक रात कैथी के साथ फ़िल्म देखने गया था। वो टिकट विंडो से अपने और कैथी के लिए टिकट ले रहा था। कैथी पीछे ही खड़ी रही थी। इसे टिकट लेने में चंद मिनट लगे थे। जब टिकट लेने के बाद वो पीछे मुड़ा तो इसे कैथी नज़र नहीं आई। वो मुतलाशी नज़रों से इसे देखने लगा। टिकट लेने के लिए वहाँ मौजूद कतार से कुछ फासले पर कैथी एक शख्स के गले में बाहें डाली बड़ी बेतकल्फ़ी से मसरूफ़ गुफ्तगू थी। वो शख्स भी इसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाए हुए था। डैंडल कुछ लम्हे अपनी जगह से हिल नहीं सका। कैथी कुछ मिनट इस शख्स के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू रही। फिर इन दोनों ने बड़ी बेतकल्फ़ी से एक दूसरे को चूमा और कैथी वापस इसकी तरफ आ गई। डेंटल को देखकर इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई मगर डेंटल सर्द नज़रों से इसे देखता रहा। वो इसके पास आ गई। ये शख्स कौन था? इसने छूटते ही इससे पूछा था। ऑर्चर्ड, ये मेरा बॉयफ्रेंड था। डेंटल को अपना खून गर्म होता महसूस हुआ। तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? तुमने कभी पूछा ही नहीं। कैथी ने बड़ी इत्मीनान से जवाब दिया था। आओ अंदर चले। इसने कदम बढ़ाए। डेंटल वही खड़ा रहा। नहीं, हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे, हम बाहर चलकर कुछ बातें करेंगे, सर्द आवाज़ में कहते हुए इसने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। तुम्हें यकदम क्या हो गया है? डेंटल वो कुछ हैरान होती हुई इसके पीछे आई।